نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق اللہ العظیم۔ جیسا کہ سب سے پہلے اسلام کے معنی اور مفہوم بیان کیے گئے، پھر اس کے بعد اسلام میں عقائد کی اہمیت، پھر عقائد کے بعد عبادات۔ تو عقائد کے بعد اسلام میں جس چیز کی بڑی اہمیت، جس پر بڑا زور اور جس چیز کی بڑی تاکید کی گئی ہے وہ عبادات ہیں، جو انسانوں کی پیدائش کا اولین مقصد اور غرض و غایت ہیں۔ اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ عبادت کریں۔ اسلامی شریعت کی روح سے ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر 4 چیزیں فرض ہیں، اور اسی لیے ان کو دین کے ارکان اربعہ یعنی 4 ستون کہتے ہیں۔ نمبر 1 5 وقت کی نماز، نمبر 2 اگر وہ زکوٰۃ کے شرائط پورے کرے تو سال میں 1 مرتبہ اپنی مال کی زکوٰۃ، نمبر 3 رمضان کے روزے، اور نمبر 4 خانہ کعبہ کا حج بشرط استطاعت، جو عمر میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ یہ وہ فرائض ہیں جن کا انکار کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج اور ان کا مستقل تارک گویا جماعت مسلمین سے خارج ہے۔ سب سے پہلے نماز اسلام کا پہلا رکن ہے۔ ان عبادات میں اولین اور اہم رکن نماز ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، اسلام کا شعار اور مسلمان کی پہچان نماز ہے۔ یہاں تک کہ نماز کو اسلام اور غیر اسلام کے درمیان حد فاصل اور وجہ امتیاز قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور نماز پڑھتے رہو اور مشرکوں میں سے نہ ہونا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری کی روایت ہے، بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ بندے اور کفر کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، بین الکفر والایمان ترک الصلاۃ، کہ کفر اور ایمان کے درمیان حد فاصل ترک نماز ہی ہے۔ نماز نجات کی شرط اور ایمان کی محافظ ہے، اور نماز کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت و تقوی کی بنیادی شرائط کے طور پر بیان کیا ہے۔ نماز ہر آزاد اور غلام، امیر و غریب، بیمار اور تندرست، مسافر اور مقیم، ہر ایک پر ہمیشہ کے لیے اور ہر حال میں فرض ہے۔ کسی بالغ انسان کو کسی حال میں اس سے مستثنیٰ نہیں کیا جا سکتا، البتہ کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکے تو بیٹھ کر، اور بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکے تو لیٹ کر، اور اگر یہ بھی دشوار ہو تو اشارے سے پڑھ سکتا ہے، لیکن نماز معاف نہ ہوگی۔ یہاں تک کہ میدان جنگ میں بھی خاص طریقے پر نماز ادا کرنے کا حکم ہے، اور صلاۃ الخوف کے نام سے موسوم ہے۔ سفر میں یہ رعایت ہے کہ 4 رکعتوں والی نماز ظہر، عصر، عشاء 2 رکعتوں میں ادا کرنے، اور سفر میں سنتیں اور نوافل اختیاری رہ جاتی ہیں اور ان کے مؤکدہ ہونے کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ نماز ایک ایسا فریضہ ہے جو کسی نبی اور رسول سے ساقط نہیں ہوتا، چاہے جائے کہ کسی ولی اور عارف و مجاہد سے ساقط ہو جائے۔ نماز مومن کے حق میں ایسی ہے جیسے مچھلی کے حق میں پانی۔ نماز مومن کی جائے پناہ اور جائے امن ہے، اور اگر نماز واقعی نماز ہو تو وہ غیر اللہ کی عبادت، غیر اللہ کی غلامی، جاہلی زندگی اور اخلاق رذیلہ سے کوئی جوڑ نہیں کھاتی، اور دونوں میں کھلا تضاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کچھ شک نہیں کہ نماز بے حیائی سے اور بری باتوں سے روکتی ہے۔
تو نماز اگر نماز ہوگی تو واقعی وہ ان چیزوں سے انسان کو روکے گی۔ نماز ایک روحانی غذا بھی ہے، چونکہ انسان کو اس زمین پر اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننا تھا اور نہایت نازک منصب پر فائز ہونا تھا، اس لیے انسان میں خواہشات بھی رکھی گئی ہیں اور کچھ ضرورتیں بھی اس کے ساتھ وابستہ کر دی گئی ہیں۔ انسان میں جذبات بھی ہیں، سوز محبت بھی، احساس الم بھی، شعور مسرت بھی، ذوق جستجو بھی اور شوق علم بھی۔ انسان زمین کے خزینوں اور دفینوں سے فائدہ اٹھانے اور ان کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی پوری صلاحیت و قابلیت رکھتا ہے۔ اس نازک اور اہم منصب پر اس خلافت ارضی کی ذمہ داریوں کو نبھانے اور اس خاص مقصد کی تکمیل کے لیے جس کے لیے اس کی تخلیق کی گئی ہے، اس کو اجرام فلکی، پہاڑوں، نباتات، جمادات اور حیوانات کی طرح مسلسل قیام، مسلسل رکوع، مسلسل سجود اور مسلسل تسبیح و ذکر کا پابند نہیں بنایا گیا، بلکہ ان تمام باتوں کے پیش نظر انسان کے لیے ایک ایسے طرز عبادت یا نظام عبادت کی ضرورت تھی جو اس کی فطرت، فرائض منصبی، اس کائنات میں اس کے مرتبے اور مقام کے ساتھ ہم آہنگ ہو، جو خلافت الہی کے صورت میں اس کے کاندھوں پر ڈالی گئی ہے۔ ایک طرف عبادت اس کے لیے ضروری بھی تھی، اس لیے کہ اس کی فطرت کا تقاضا اور اس کی اس ذمہ داری اور فریضہ وجود کا منشا، اس کے ضمیر کی آواز، اس کی شرافت و اطمینان مندی، اظہار انسانیت کی ضرورت اور قلب و روح کی غذا ہے۔ دوسری طرف یہ بھی ضروری تھا کہ یہ عبادت اس کے قد و قامت اور شخصیت کے مطابق اور اس کی نازک اور اہم حیثیت اور اس کائنات میں اس کے منفرد مقام کے ساتھ ہم آہنگ ہو اور اس لباس کی طرح ہوں جو اس کے قد و قامت پر پوری طرح راس آئے اور زیب دے، نہ تنگ ہو، نہ ڈھیلا ہو، نہ کم ہو، نہ زیادہ۔ نماز در حقیقت یہی لباس ہے جو ٹھیک ٹھیک اس کے وجود پر پورا اتر رہا ہے اور جس میں کسی قسم کی کوئی کمی بیشی نظر نہیں آتی۔ اللہ نے فرمایا اِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ، ہم نے ہر چیز ایک خاص انداز سے پیدا کی ہے۔ یہ پانچوں نمازیں جو فرض کی گئی ہیں انہی متعین اوقات میں ادا کرنا ضروری ہے جو اللہ نے مقرر فرمائے ہیں۔ قرآن مجید میں ان اوقات کی طرف اشارہ بھی کیا گیا ہے۔ ان پانچ نمازوں کے لیے رکعتیں بھی متعین ہے جن کی پابندی ضروری ہے۔ تو نماز کے حوالے سے انشاءاللہ 2-3-4 کلپس میں تفصیلات بیان کی جائیں گی اور خلاصتاً بیان کی جائیں گی۔ انشاءاللہ اگلے کلپس میں نماز کیسی پڑھی جائے اس پر گفتگو کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز کی پابندی سنتوں کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔